اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدعوم کتاب حج درس نمبر 220 میں پیدل حج کرنے کی ناظر کے بقیہ احکام پر گفتگو ہوگی۔ پیدل ناظر کرنے اور حج کرنے کی جو منت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے اور اس کے بقیہ احکام یہاں بیان کیے جائیں گے۔ اگر جزئی مخالفت کرتا ہے تو شہید اول کی دروس میں رائے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیدل چلنے سے عاجز ہونے کی صورت کا حکم، سوار ہونے کے جواز کی صورت میں اونٹ کی قربانی کا حکم، قربانی کے وجوب یا استحباب میں نظریات کی تحقیق اور عبارت کی تطبیق اور تشریح پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے کی ناظر کرتا ہے اور سفر حج کے دوران جزئی طور پر سوار ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ناظر کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم بیان ہو رہا ہے۔ شہید نے لمح میں تو فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنی ناظر کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ اگر ناظر مطلق ہو تو پھر اس کو قضا بھی نہیں کہیں گے، بلکہ وہ تو اصل ادا ہی شمار ہوگی، چونکہ ناظر کا سال معین نہیں تھا اور جو حج پہ وہ گیا ہے سوار ہو کر وہ باطل شمار ہو جائے گا، اس کو ناظر کی ماد میں شمار نہیں کیا جا سکتا، تو اگلے سال گویا کہ اصل حج اس پر کرنا واجب ہے۔ ناظر کی مخالفت نہیں کی ہم سے ناظر کا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ کچھ راہ میں سوار ہوا ہو اور کچھ پیدل چلا ہو تو اس کو جو حج کرنی ہے بعد میں اس کی جگہ پر وہ تلفیقی قضا کرے، یعنی کچھ راستہ وہ جو پیدل چلا ہوا ہے اس میں سوار ہو سکتا ہے اور جو راستہ پہلے سوار ہوا تھا اس میں وہ پیدل چلے، اور پورے راستے میں پیدل چلنا واجب نہیں ہے۔ اور اس نظریے کی بنیاد پر اگر اسے معلوم نہ ہو کہ کہاں پر وہ سوار ہوا تھا اور کہاں پر وہ پیادہ چلا تھا تو اسے پھر احتیاط کرنی چاہیے اور اس راستے میں بھی پیدل چلنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جو نظریہ شہید اول نے لمعہ میں اختیار کیا ہے کہ اگر وہ کچھ راستے میں سوار ہوا ہو تو پوری حج اسے دوبارہ پیدل کرنی پڑے گی، یہ نظریہ ان کے دروس والے نظریے سے بہتر ہے۔ اس کی عبارت دیکھتے ہیں اور پھر بعد کا جو مسئلہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ ثَانِيًا وَلَا كَفَّارَةَ۔ اگر پیدل چلنے کی حج میں ناظر مطلق تھی، سال معین نہیں تھا، فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ ثَانِيًا، تو اس حج کی قضا کرے گا جو شہید اول کے عبارت میں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس حج کو دوبارہ انجام دے گا، کیونکہ اس کی کوئی چیز ابھی فوت نہیں ہوئی، ناظر مطلق ہے، سال معین نہیں ہے، یہ جو حج اس نے کیا ہے یہ اس کی جگہ قرار نہیں پائے گی اور وقت تو اس کے پاس ہے، اگلے سال بھی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لا کفارتا، اور ناظر کی چونکہ مخالفت نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وفی الدروس، اور شہید اول دروس میں فرماتے ہیں لو راکب بعضہ قضا ملفقا، اگر وہ کچھ راستے میں سوار ہوا ہو کچھ پیدل چلا ہو تو تلفیقی طور پر قضا کرے گا، یعنی جس راستے میں وہ سوار ہوا تھا اس میں پیدل چلے اور جس میں وہ سوار نہیں ہوا پیدل چلا تھا اس میں اس کو اختیار ہے۔ فَيَمْشِي مَا رَكِبَ، جس جگہ پر وہ سوار ہوا تھا اس میں پیدل چلے، وَيَتَخَيَّرُ فِي مَا مَشَى مِنْهُ، اور جس راستے میں وہ پیدل چلا تھا اس میں اس کو اختیار ہے پیدل چلے یا سوار بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَمَاكِنُ احْتَاطَ بِالْمَشْيِ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَكِبَ، اگر جگہوں کی اس کو پہچان نہ رہی ہو، اشتباہ ہو جائے، معلوم نہ ہوں جس جگہ وہ سوار ہوا تھا، احتاط بالمشی فی کل ما یجوز فیہ، تو ہر اس راستے میں پیدل چلنے کی احتیاط کرے گا جس میں ممکن ہے ان یکون قد راکبہ کہ وہ سوار ہوا ہو۔
وما اختارہ ہنا اجود۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جو نظریہ شہید اول نے لمعہ میں اختیار کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَاكِبَ مَعَ تَعْيِينِ السَّنَةِ أَوِ الْإِطْلَاقِ وَالْيَأْسِ مِنَ الْقُدْرَةِ وَلَوْ بِضِيقِ وَقْتِهِ لِظَنِّ الْوَفَاةِ وَإِلَّا تَوَقَّعَ الْمُقْنَى۔ اگر وہ عاجز ہو جاتا ہے چلنے سے، ایک شخص پیدل حج کرنے کی منت مانتا ہے لیکن بعد میں اس کو ایسی مشکل پیش آتی ہے، ایسی بیماری اور ایسی اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے کہ وہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے سوار ہونا جائز ہو جائے گا مع تعیین السنۃ، جب اس نے اس حج کا سال معین کیا ہوا ہو اور وہ سال آ جائے تو پھر سوار ہو کر بھی اس حج کو انجام دے سکتا ہے۔ اویل اطلاق، یا پھر اس نے سال تو معین نہیں کیا تھا حج کا پیدل حج کے لیے، لیکن مطلق چھوڑا تھا اس ناظر کو، کسی بھی سال میں انجام دے سکتا تھا، لیکن یأس من القدرت پیدا ہو گئی، ایسا بیمار ہوا اور ایسی مشکل پیش آئی کہ اس کو مایوسی ہو گئی کہ اب دوبارہ میں قادر نہیں ہوں گا پیدل چل کر حج کرنے پر۔ وَلَوْ بِضِيقِ وَقْتِهِ لِظَنِّ الْوَفَاةِ، اگرچہ کہ اس کے لیے وقت تنگ ہو جائے، اسے گمان ہو جائے کہ اب میری وفات بھی قریب ہے، تو اس طرح کا اگر اس کو مشکل پیش آ جائے تو پھر وہ سوار ہو کر حج پہ جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا تَوَقَّعَ الْمُقْنَةَ، اور اگر حج کا سال نظر میں معین نہ ہو، مطلق ہو نظر، اور اسے مایوسی بھی پیدا نہیں ہوئی قادر ہونے سے، تو وہ انتظار کرے گا کہ جب اس کو قدرت پیدا ہو جائے تو پھر پیدل چل کر حج کر لے، جب اطلاق ہو اور مایوسی بھی نہ ہو۔ لیکن اگر سال معین ہو یا مایوسی ہو جائے قادر ہونے سے تو پھر وہ سوار ہو سکتا ہے، یہ ایک حکم ہے۔ وَحَيْثُ جَازَ الرُّكُوبُ سَاقَ بَدَنَةً جَبْرًا لِلْوَصْفِ الْفَائِتِ وُجُوبًا عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ وَمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ وَاسْتِحْبَابًا عَلَى الْأَقْوَى جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَتَرَدَّدَ فِي الدُّرُوسِ۔ شہید فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے جب اس نے منت مانی تھی پیدل حج کرنے کی، عاجز ہونے کی وجہ سے سوار ہو کر حج کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ساق بدنتن، تو وہ ایک اونٹ قربانی کا ساتھ لے جائے، جبرن للوصف، چونکہ جو ناظر میں اس نے منت میں وصف معین کیا تھا کہ پیدل حج کرے گا، وہ پیدل اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، عاجز ہو چکا ہے اس سے، تو پھر اس وصف ماشی کو جبران کرنے کے لیے یہ ایک اونٹ قربانی کا لے جائے۔ وصف الفائت، جو صفت فوت ہو چکی ہے اس کا وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اونٹ قربانی کا لے جائے گا یہ واجب ہے یا استحباب ہے؟ فرماتے اس عبارت سے شیخ شہید اول کی عبارت سے سمجھا جاتا ہے، ظاہر عبارت سے، کہ واجب ہے اونٹ لے جانا۔ ومذہب الجماعہ، اور فقہا کی ایک جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اونٹ قربانی کا لے جانا واجب ہے۔ واستحبابا علی الاقوی، جبکہ شہید ثانی کے نزدیک یہ اونٹ قربانی کا لے جانا مستحب ہے۔ جمعا بین الادلۃ، اس طرح دو طرف کی جو روایات ہیں اور ادلہ ہیں ان کے درمیان جمع بندی ہو جاتی ہے، جب ادلہ میں تعارض ہو تو ان کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ بعض روایات میں اونٹ کو لے جانا قربانی کے لیے امر کیا گیا ہے اور بعض میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور نفی وجوب کے لیے بھی کوئی روایت نہیں ہے، تو جو پہلی روایت ہے جس میں امر کیا گیا ہے اونٹ لے جانے کے لیے، اس سے استحباب مراد دیا جائے گا تاکہ روایات کو آپس میں جمع کر دیا جائے اور اختلاف ختم ہو جائے۔ اور شہید اول دروس شرعیہ میں وجوب اور استحباب کے حوالے سے متردد ہیں اور کسی طرف کو معین نہیں کرتے، یعنی نہ وجوب کو بیان کرتے ہیں نہ استحباب کو بیان کرتے ہیں۔ هذا كله مع اطلاق ناظر الحج ماشيا او ناظرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد الا جمعهما والا سقط الحج ايضا
مع العجز عن المشی، جب کوئی شخص پیدل حج کرنے کی نظر کرتا ہے تو اگرچہ الفاظ میں وہ پیدل چلنے کو قید قرار دیتا ہے حج کے لیے، لیکن عقد وہ تابع ہوتا ہے قصد کے، تو ہم اس کے مقصود کو دیکھیں گے کہ ناظر میں اس کا قصد اور ارادہ کیا تھا۔ اگر وہ پیدل چلنے کو حج میں قید اور شرط قرار نہ دے، گویا اس کی نظر دو مستقل چیزوں پہ آئی ہے، ایک حج اور دوسرا پیدل چلنا، اس کو تعدد مطلوب کہتے ہیں، یعنی نظر کی ہے پیدل حج کی، لیکن اس پیدل چلنے کو حج میں قید اور شرط قرار نہیں دیا کہ دونوں مل کر ضمیمہ ہو جائیں اور ایک پیدل حج واجب ہو، بلکہ حقیقت میں اس کا قصد یہ ہے کہ حج بھی کرنی ہے اور پیدل بھی چلنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اگر وہ پیدل چلنے پر قادر نہیں رہتا تو حج اس پر واجب ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ حج کے لیے پیدل چلنے کو شرط اور قید قرار دیتا ہے، یعنی کہ پیدل حج کرنے کو وہ قصد کرتا ہے، تو گویا کہ یہ مجموع مرکب اس کی نظر کر رہا ہے حج اور پیدل چل کر حج کرنے کی، تو اس صورت میں وحدت مطلوب ہے، علیحدہ حج پیدل چلنے کے علاوہ حج اس کی مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ناظر کو مطلق قرار دیتا ہے، نہ پہلے طریقے سے دونوں کو مستقل قرار دیتا ہے کہ حج علیحدہ ہو اور پیدل چلنا علیحدہ ہو، اور نہ ہی دونوں کو ضمیمہ قرار دیتا ہے، بلکہ پیدل حج کی نظر کو مطلق قرار دیتا ہے، مراد اس کی مطلق حج ہے اور پیادہ روی اس کے لیے ظاہراً لفظوں میں تو قید ہے، لیکن اس حوالے سے کہ وہ مطلق حج کے افراد اور مصادیق میں سے ایک ہے۔ تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ تو شہید اول نے جو عجز اور مشکل ہونے کی صورت میں سوار ہونے کی حالت میں بھی حج کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ پہلی اور تیسری صورت کا حکم ہے، لیکن دوسری صورت میں کہ جب پیدل چلنا حج کی قید اور وحدت مطلوب کی حد تک وہ شرط تھا، تو اصل حج بھی ساقط ہو جائے گی اور اس کو سوار ہو کر حج پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ مجموع مرکب واحد چیز مطلوب تھی، جب اس کی ایک صفت اور ایک شرط ساقط ہو گئی تو مجموع اور مشروط بھی ساقط ہو جائے گا، اذا فاقد الشرط فاقد المشروط۔ یہ سب اس وقت واجب ہے، یعنی عاجزی کی صورت میں اور عجز اور کمزوری کی صورت میں سوار ہو کر حج پر جائے، جب اس نے حج کی نظر مطلق کی ہو اور پیدل چلنے کو اس میں قید قرار نہ دیا ہو، بلکہ مطلقاً حج کی اس نے نظر کی ہے، پیدل چلنے کو بھی ایک فرد کے طور پر لیا ہے، یا پھر اس نے پیدل چلنے کی نظر کی ہے لا علی معنی جعل المشی قیدا لازما فی الحج، لیکن پیدل چلنے کو حج کا لازمی قید اور شرط قرار نہیں دیا اور وحدت مطلوب کی حد تک دونوں کو ضمیمہ نہیں کیا، بحیث لا یرید الا جمعہما، اس طرح کہ اگر وہ قید لازم قرار دیتا اور وحدت مطلوب کی حد تک قرار دیتا تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، ایک مطلوب ہے، یعنی پیدل حج کرنا مطلوب ہے، وَإِلَّا اگر وہ قید لازم قرار دے حج کے لیے اور وحدت مطلوب کی حد تک اس کو قید سمجھے، سقط الحج ایضا مع العجز عن المشی، تو جب چلنے سے عاجز ہو جائے گا تو حج ساقط ہو جائے گی، چونکہ علیحدہ طور پر حج مطلوب نہیں تھی بلکہ پیدل چل کر حج کرنے کی نظر تھی اور پیدل چلنا اس کی قید لازم تھا۔ اگر وہ کچھ راستے میں سوار ہوا تھا اور کچھ راستے میں پیدل چلا تھا تو ایک قول یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر سوار ہو کر
گیا تھا حج کے لیے اس جگہ پیدل چل لے اور باقی جگہ پر جو پیدل چلا تھا اس پر سوار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت کا نظریہ ہے جن میں شیخ مفید اور شیخ طوسی شامل ہیں، علامہ ہلی بھی ہیں اور شہید بھی دروس میں اسی کے قائل ہیں۔ اور اس کے لیے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں علامہ ہلی نے استدلال کیا ہے کہ واجب ہے قطع مسافت، پیدل سفر طے کرنا واجب ہے اور وہ تلفیق کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، چونکہ پہلے کچھ وہ پیدل چل چکا ہے، باقی حصہ جہاں پر سوار ہوا تھا اس میں پیدل چلے گا، وہ سارا پیدل چلنا حاصل ہو جائے گا تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ جبکہ ایک جماعت کا قول ہے جیسا کہ شہید اول بھی لمح میں ہیں، وہ فرماتے ہیں دوسری جو حج کرے گا، پہلی حج جس میں کچھ سوار ہوا تھا اس کی جگہ پر جو دوسری حج کرے گا اس میں بھی پورے راستے میں اس کو پیدل چلنا ہے، کیونکہ پیدل چلنا وہ حج کے پورے راستے میں ناظر میں شامل ہے، اور پہلی حج میں وہ حاصل نہیں ہوا تو وہ باطل ہے، جو کچھ تھوڑا بہت چلا تھا اس میں پیدل، اب اس کو دوبارہ تکرار کرنا چاہیے۔ اور شہید ثانی نے بھی اسی نظریے کی تائید کی ہے اور فرمایا کہ شرل خود لمح میں جو ان کا نظریہ ہے شہید اول کا یہ بہتر ہے، چونکہ پہلے جو اس نے حج کی ہے کچھ حصہ اس میں سوار ہو گیا تھا، وہ بھی حج اس کی کافی نہیں ہوئی، اور دوسری میں بھی اگر کچھ حصے میں وہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ بھی پوری حج اس کے پیدل حج کے لیے کافی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے اسے دونوں حجوں میں سوار نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی میں اگر سوار ہو گیا تو وہ شمار نہیں ہوگی، دوسری میں اصلاً سوار نہیں ہونا چاہیے۔ جو اہم مسئلہ اس بحث میں آیا ہے کہ اگر وہ عاجز ہو جاتا ہے تو اس کو ساتھ ایک اونٹ لے جانا چاہیے۔ یہ نظریہ شیخ طوسی اور ایک جماعت کی طرف منسوب ہے، اور صحیح حلبی اس پر دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے ان رجل نظر ان یمشی الی بیت اللہ وعاجز ان یمشی قال علیہ السلام فلیرکب ولیسوق بدنة فإن ذلك یجزی عنہ اذا عرف اللہ تعالی منہ الجہد۔ ایک شخص نے پیدل حج کی نظر اور منت کی اور چلنے سے عاجز ہو گیا، فرمایا سوار ہو جائے اور ایک اونٹ بھی ساتھ لے جائے کہ یہی کافی ہوگا۔ سہل و شیعہ باب 34 ابواب وجوب حج میں ہے۔ صحیح ذریح محاربی بھی اس پر دلالت کرتی امام صادق علیہ السلام سے ان رجل حلف لا یحجن ماشیا، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ پیدل حج کرے گا، فعاجز عن ذلک فلم یطقہ، عاجز ہوگی اور اس کی طاقت نہیں ہے، قال علیہ السلام فلیرکب ولیسوق الہدیہ، سوار ہو جائے اور قربانی کا اونٹ بھی ساتھ لے جائے۔ شیخ مفید ابن جنید بغدادی اسکافی اور ابن سعید فرماتے ہیں کہ سوار ہو جائے اور قربانی کا اونٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح رفاع بن موسیٰ جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ان رجل نظر ان یمشی الی بیت اللہ تعالی قال علیہ السلام فلیمشی قلت فانہ تعب قال اذا تعب راکبا، کہ ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی نظر کی تھی، فرمایا وہ پھر بھی چلے، تو میں نے عرض کی کہ وہ تھک جاتا ہے، فرمایا جب تھک جائے تو سوار ہو جائے۔ ان دو قسم کی روایات کے درمیان جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو لے جانے کو مستحب قرار دیں۔ بعض روایات تو استحباب کی صراحت کرتی ہیں، جیسا کہ انبسہ کی روایت ہے، انبسہ بن مصعب قال نظرت فی ابن لی ان عفا اللہ تعالی ان احج ماشیا، میں نے اپنے بیمار بیٹے کے لیے نظر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے تو میں پیدل حج کروں گا۔ فمشیت حتی بلغت العقبہ، میں پیدل چلا حتیٰ کہ عقبہ تک پہنچ گیا، فاشتکیت فرکبت، پھر وہ مریض ہو گیا یا پریشانی حائل ہوئی تو میں سوار ہوا، ثم وجدت راحتا فمشیت، پھر کچھ افاقہ ہوا تو میں پیدل چلنے لگا۔ فسألت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فرمایا احب ان کنت مؤثرا ان تذبح بقرہ، اگر مالدار ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قلت معی نفقہ، میں نے عرض کی میرے پاس تو خرچہ باقی ہے۔
لو شئت ان اذبح لفعلت، اور خرچہ بھی کافی ہے، اگر چاہوں تو میں ذبح کر سکتا ہوں۔ وعلی دین، جبکہ مجھ پر قرضہ بھی ہے۔ فرمایا انی احب ان کنت موسرا ان تذبح بقرہ، کہ میں پسند کرتا ہوں اگر پیسہ ہے تو گائے ذبح کرو۔ عرض کی شیء واجب افعلہ، یہ چیز واجب ہے؟ فرمایا لا، من جعل للہ علیہ شیء فبلغ جہدہ فلیس علیہ شیء، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانتا ہے اور پھر اس سے عاجز ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 34 ابواب وجوب حج میں ہے۔ اور اس سے پہلے جو صحیح حلبی تھی، اس روایت کے قرینے سے اس کا بھی معنی یہ کریں گے اذا عرف اللہ تعالی منہ الجہد، جب اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کو جانتا ہو تو پھر اس کا یہ عذر قبول ہے۔